بسم اللہ الرحمن الرحیم فقد تحقق مما ذکرنا ان حقیقت تملیک العین بالعوض لیست الا البیع۔ پچھلی بحث کو ملا کر پڑھیں گے تو آسانی سے زیادہ بہتر سمجھ آئے گی۔ جو اشکالات ممکنہ تھے 7 اشکالات شیخنا رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائے کہ میری جو تعریف ہے بیع کی انشاء و تملیک عین بمال، اس پر کون کون سا اشکال ممکن ہے 7 کا بیان کیا، خاص کر صلح علی العین بمال اور ہبہ معوضہ کو اسپیشل ذکر کیا۔ تفصیلی جواب دینے کے بعد فرماتے ہیں خلاصہ یہ ہوا کہ تملیک العین بالعوض سوائے بیع کے کہیں اور صادق ہی نہیں آتا۔ کیوں؟ حقیقت صلح کیا ہوتی ہے؟ گزارش کی تھی، وہ ہوتا ہے تسالم۔ حقیقت ہبہ کیا ہوتا ہے کہ ایک پارٹی دوسرے کو کچھ دینا چاہتی ہے۔ صرف بیع ہی ہے کہ جس کا مفہوم حقیقی یہی ہے کہ وہاں ایک پارٹی دوسری پارٹی کو کسی عین کا مالک بناتی ہے، لیکن فری میں نہ بلکہ بے مال بے عوض۔ یہ معنی فقط بیع کا ہو سکتا ہے، کسی اور کا ہو ہی نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے جی؟ لہذا جب بھی کوئی شخص یوں کہے ملکتو کا قضا بے قضا، اس سے مراد صلح نہیں لی جا سکتی، اس سے مراد ہبہ نہیں لیا جا سکتا، بلکہ اس سے مراد فقط اور فقط بیع ہوگی۔ جناب اس بندے نے کہا تو یہی ہے ملکتو کا قضا بے قضا، لیکن اس کا قصد صلح کا تھا۔ فرماتے ہیں بے شک قصد کرے بھی صحیح، اس سے کوئی فرق کیوں؟ چونکہ یہ حقیقت فی البیع ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ ایک بحث ہے انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے اس بحث کو۔ آیا عقود میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، آیا ان الفاظ کا الفاظ صریح ہونا شرط ہے یا الفاظ کنائی کے ساتھ بھی عقد کو واقع کیا جا سکتا ہے؟ یہ ایک بحث انشاءاللہ ہماری آئے گی، ہم آگے پڑھیں گے۔ اگر ہم اس نظریے کے قائل ہو جائیں کہ عقد کے ایجاب و قبول کے لیے الفاظ صریح کا استعمال ضروری نہیں، الفاظ کنائی سے بھی ہو سکتا ہے، تو پھر ممکن ہے کہ یہ کہہ سکیں کہ شاید پھر ملکتو کا قضا بے قضا یہ الفاظ کنائی ہیں، لہذا ممکن ہے کہ یہ اس ایجاب میں ان کے ساتھ بھی ہو سکے۔ بعض لوگ کہتے ہیں، غور فرمانا آقا جان، کہ یہ جو تملیک ہے یہ بیع میں بھی ہے، یہ صلح میں بھی ہے، تملیک العین بے عوض، اور یہ ہبہ معوضہ میں ہے، لہذا یہ تملیک مشترک معنوی ہے۔ لیکن چونکہ ہم خارج میں دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر، اور جس کو ہم اپنی دوسری زبان میں کہتے ہیں غلبہ وجودی، غلبہ وجودی چونکہ تملیک العین بے عوض وہ فقط بیع میں ہے، تو لہذا جہاں بھی ملکتو قضا بے قضا ایسی بات آئے گی تو اس سے مراد بیع لی جائے گی، صلح یا ہبہ معوضہ اور العین وغیرہ نہیں لیں گے۔ غلبہ وجودی کی بنیاد پر شیخنا فرماتے ہیں محل و تعمل، پھر کہتے ہیں بل ممنوع، نہیں بھئی یہ اصلاً اس مشترک معنوی ہے ہی نہیں، اس میں اصلاً صلح یا ہبہ شامل ہی نہیں، تاکہ ہم یہ کہیں کہ او غلبہ وجودی کی بنیاد پر یہاں ہم مراد لیں گے اصل او بیع کو، نہ یہ اصلاً اس دوڑ میں شامل ہی ان کا کوئی سے تعلق ہی نہیں۔ ٹھیک ہے جی، ختم۔
اگر ہم یوں فرض کر لیں کہ اگر ایک بندہ کہتا ہے ملکتو کا قضا بے قضا، اور یہ ملکتو کو مجازن استعمال کر رہا ہے، مجازن استعمال کر رہا ہے، تو پھر جواب دینے والا کہے گا جناب ایک لفظ ہے جس میں احتمال معنی حقیقی کا بھی ہو اور معنی مجازی کا بھی ہو، تو ہم الفاظ میں کیا کہتے ہیں؟ اصالت الحقیقہ جاری کرتے ہیں یا کچھ اور جاری کرتے ہیں؟ تو پھر اصالت الحقیقہ کا تقاضا کیا ہے کہ اس سے بے مراد لیں گے یا کوئی اور؟ یقیناً ہم وہاں پر بے مراد لیں گے۔ یہ اشارے کیے ہیں، کہتے ہیں انشاءاللہ جب ہم مواتات کی بحث میں وارد ہوں گے نا، اسی موضوع کو پھر سے چھیڑیں گے، کیا ہے تملیک بے کے علاوہ کہیں اور بھی ہے یا نہیں، یعنی تملیک العین بے عوض۔ ختم۔ 8واں اور آخری اشکال جو شیخنا کی تعریف انشاء و تملیک عین بمال پر ممکن ہے وہ یہ ہے کہ جناب یہ جو ایک بندہ دوسرے بندے کو قرض دیتا ہے، یہ بھی تو تملیک انشاء و تملیک عین بمال ہوتی ہے۔ کیا یہ بندہ اس بندے کو ایک بوری گندم کا مالک بنا رہا ہے، مالک بنا رہا ہے نا، لیکن فری میں نا بے مالن کہ تو 6 مہینے بعد مجھے 1000 روپیہ دینا یا سال بعد مجھے 1000 روپیہ دینا۔ تو اب یہ قرض دینے والا قرض لینے والے کو بھی تو ایک عین کا، اگر ایسے ہوتا ہے نا کہ جب ایک بندہ قرض دیتا ہے تو آگے جو اس نے قرض لیا ہے اس کی مرضی جہاں جیسے اس کا مالک بن جاتا ہے، تو یہ بھی تو تملیک عین ہے، لیکن فری میں نہیں بے مالن، چونکہ وہ کہتا ہے کہ 6 مہینے بعد مجھے 1000 روپیہ دینا یا فرض کرو مجھے بوری کی بوری دینا، لہذا بے مالن تو ہو گیا، بے عوض ہو گیا۔ پس آپ کی تعریف قرض کو بھی شامل ہے، ٹھیک ہو گیا، لہذا آپ کی تعریف کیا ہو گئی؟ مانع اغیار نہیں۔ سبحان اللہ۔ شیخنا فرماتے ہیں نا ایسا نہیں ہے۔ ایک ہوتی ہے تملیک، ایک ہوتی ہے تضمین، ان دو کے درمیان عام خاص منوج ہے۔ ممکن ہے تملیک ہو لیکن تضمین نہ ہو، جیسے ہیبہ مجانیہ، میں اپنی طرف سے ایک چیز اپنے دوست کو گفٹ کر دیتا ہوں، اس سے کچھ نہیں لیتا، تو یہ تملیک کے محض ہے، تضمین نہیں ہے، وہ ضامن نہیں ہے۔ اگر وہ تلف ہو جاتی ہے، وہ ضائع ہو جاتی ہے، کچھ بھی ہو جاتی ہے، تو وہ اس کا ضامن نہیں کہ وہ پھر مجھے واپس بھی کرے، ایسا نہیں ہے۔ صرف مالک میں نے بنایا لیکن زمان اس پر کسی چاہے کی نہیں۔ بسا اوقات تضمین ہوتی ہے، تملیک نہیں ہوتی، کہ اگلا بندہ ضامن ہوتا ہے لیکن مالک کیسے؟ یہ جو عاریہ ہوتا ہے، جو آپ ایک دوسرے کی کتاب مانگ لیتے ہیں پڑھنے کے لیے، موبائل مانگ لیتے ہیں بات کرنے کے لیے، تو یہاں اگلا بندہ ضامن ہے اگر اس کا مال تلف ہو گیا تو، لیکن جس نے لیا ہے وہ اس کا مالک، میں دینے والے نے بھی اس کو ضامن بنایا ہے، تضمین کیا ہے، مالک، شاباش، یہ ہو گیا۔ بسا اوقات تملیک ہوتی ہے ما تضمین، مالک بھی بنا رہا ہے، ساتھ ساتھ اس کو ضامن بھی قرار دے رہا ہے، جیسے یہ قرض ہے۔ جب ایک بوری گندم ایک شخص دوسرے شخص کو قرض دیتا ہے تو جہاں وہ اس بوری کا اس کو مالک بنا رہا ہے، ساتھ ہی وہ اس کو اس کے عوض کا ضامن بھی قرار دے رہا ہے کہ اگر وہ مثلی ہوگا وہ مال کر تو اس کی مثل دے گا، اگر وہ قیمی ہوگا تو اس کی قیمت جو بھی ہے اس کو دے گا۔ ٹھیک ہے جی بھائی،
قرض معاوضہ حقیقی نہیں، جیسے بیع میں ہوتا ہے مبادلہ معاوضہ، قرض میں ایسا نہیں۔ کیوں؟ جو احکام معاوضہ پر لاگو ہوتے ہیں بیع میں، وہ قرض پر لاگو نہیں ہوتے۔ پس ان احکام کا قرض پر لاگو نہ ہونا یہ بتاتا ہے کہ یہ معاوضہ حقیقی نہیں۔ اچھا، وہ کون کون سے احکام ہیں جو معاوضہ حقیقی پر تو لاگو ہوتے ہیں لیکن قرض پر؟ فرماتے ہیں، ہم بتاتے ہیں۔ ربا معاوضات میں حرام ہے، لیکن وہاں ہم کیا کہتے ہیں کہ موزون اور مکیل چیزوں میں ربا حرام ہے، یعنی معاوضہ حقیقی میں وہاں ربا میں ہم کیا کہتے ہیں کہ جو چیز موزون ہوگی، جو مکیل ہوگی اس میں، جبکہ باب قرض میں موزون اور مکیل کی قید نہیں ہے، یہاں مطلقاً ہے، جو بھی کوئی کسی کو قرض دے گا اور وہ اگر اضافہ لے گا، چاہے وہ معدودات میں ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ غیر جنس میں ہی کیوں نہ ہو، بس وہ حرام ہے۔ تو اس کا مطلب ہے قرض اس معاوضہ سے ہٹ کر کوئی چیز ہے، یہ وہ والی چیز نہیں۔ معاوضات میں غرر درست نہیں۔ میں اگر آپ کو کہوں کہ یہ بوری اٹھا لو اور پتہ نہ ہو کہ یہ کتنے کلو پر مشتمل ہے، یہ معاوضہ صحیح نہیں ہے، یہ معاوضہ صحیح کیوں؟ اس میں غرر ہے کہ میں اگر کہوں کہ یہ بوری اٹھا لے اور تو مجھے 1000 روپے دے دے اور یہ پتہ نہ ہو کہ اس میں کتنے کلو ہے، اگر وہ چیز موزون ہے اور وزن کا علم نہ ہو، یہ معاملہ صحیح نہیں ہے۔ انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے۔ لیکن اگر قرض میں کہتا ہوں کہ یار یہ اٹھا کے لے جا، مہینے بعد مجھے اتنا دے دینا، نہ مجھے پتہ ہے اس میں کتنے کلو ہے نہ اس کو پتہ ہے، قرض میں یہ صحیح ہے۔ اس کا مطلب ہے معاوضہ حقیقی میں غرر صحیح نہیں، لیکن قرض میں تو معاوضہ اس حقیقی میں ذکر العوض، تعیین العوض یہ ضروری ہے۔ انشاءاللہ آگے ہم نے پڑھنا ہے یہ سارا، ہو جب شرائط وزین پڑھیں گے تو۔ لیکن قرض میں ایسا ضروری، بھائی آپ مجھے 1 بوری گندم کی ادھار دے سکتے ہیں، میں انشاءاللہ واپس کر دوں گا، میں اس کو 1 بوری گندم کی دیتا ہوں، اس نے بھی نہیں بتایا کہ جواب میں کیا دے گا، آیا گندم دے گا، آیا قیمت دے گا، بتایا نہیں ہے، یہ قرض صحیح ہے۔ لیکن معاوضہ حقیقی میں نا، وہاں بتانا پڑے گا کہ اگر یہ ہے تو ادھر سے کیا ہوگا۔ تو پس ہم نے دیکھا کہ بعض احکام ہیں جو معاوضات حقیقی میں جاری جو ہوتے ہیں لیکن اس میں جاری نہیں ہوتے، تو یہ ایک دلیل ہو گئی نا، یہ مؤید ہو گیا نا کہ قرض معاوضہ حقیقیہ نہیں ہے، جبکہ بیع معاوضہ حقیقی او مبادلۃ مال بیع مبادلہ ہے۔ لہذا پس ہماری تعریف پر آپ کا یہ اشکال بھی وارد نہیں ہوتا۔ یہاں تک اب کیا پڑھا گا جان؟ کوئی پتہ نہیں۔ ابھی ہماری ساری بات چل رہی ہے کہ بیع کسے کہتے ہیں۔ پہلے لغوی تعریف تھی، پھر ایک اصطلاحی، پھر دوسری اصطلاحی، پھر تیسری جو شیخ کی تھی انشاء و تملیک کہنے بمال۔ ترتیب میں کتنی ہو گئیں؟ بھائی ایک لغوی بھی تو پیچھے کھڑی ہے نا، او مبادلہ تو مال بمال فیومی والی 4 ہو گئی ہیں۔ شیخنا رحمت اللہ علیہ نے اپنی تعریف پر ہونے والے اشکالات میں سے 8 ممکنہ اشکالات کو ذکر بھی کر دیا، اور بحمداللہ اپنے حساب میں ان کا جواب بھی دے دیا۔ ابھی بات ختم نہیں ہوئی، ابھی مزید بھی چلے گی کہ بیع کسے
کہتے ہیں۔ فَقَدْ تَحَقَّقَ مِمَّا وَذَكَرْنَا، گزشتہ دو اشکالات کون سے؟ صلح علی العین بمال اور ہبہ معاوضہ والے اشکالات کے جوابات میں جو ہم نے بتایا کہ حقیقت صلح کیا ہے اور حقیقت ہبہ کیا ہے، اب یہاں سے یہ پتہ چل گیا کہ ان حقیقت تملیک العین بالعوض لیست الا البیع، کہ تملیک العین بالعوض علی وجہ المقابلہ علی وجہ المعاوضہ یہ فقط بیع میں ہوتا ہے، کسی اور میں نہیں ہوتا۔ پس فلو قال ملکتک کذا بکذا کانا بیعا لا یصح صلحا ولا ہبۃ معاوضہ وإن قصدا ہما اذ التملیک علی جہت المقابلۃ الحقیقیہ لیسا صلحا، جہاں مقابلہ حقیقی ہو کہ فی الواقع یہ چیز اس شے کی مقابل ہے، تو وہ صلح میں نہیں ہوتا۔ صلح میں حقیقت میں مقابلہ دو اشیاء کا نہیں ہوتا، وہاں حقیقت تسالم ہوتا ہے، توافق ہوتا ہے۔ ولا ہبہ، پس فلا یقعان بہ، اگر کوئی اس کے ساتھ ایجاب کرتا بھی ہے ملکتو قضا بقضا کا، تو بھی فرماتے ہیں کہ اس سے بہرحال چاہے اس کا قصد ہو بھی صحیح، تو بھی یہ ایجاب صلح اور ہبہ معاوضہ میں نہیں ہو سکتا۔ ہاں لو قلنا بوقوعہما بغیر الالفاظ الصریحہ، اگر ہم اگلی بحث جو ابھی ہم نے کرنی ہے، الفاظ عقود میں جو ہماری ایک بحث آئے گی کہ آیا الفاظ عقود کا صریح ہونا شرط ہے یا الفاظ کنائی کے ساتھ بھی ان عقود کو انجام دیا جا سکتا ہے۔ اگر ہم اس بات کے قائل ہو جائیں کہ الفاظ عقود میں صراحت شرط نہیں ہے بلکہ الفاظ کنائی کا استعمال کر سکتے ہیں، توجہ تحققہما مع قصدہما، پھر ممکن ہے کہ ملکتو قضا بقضا کوئی بندہ کہے اور قصد بھی اس کا صلح جو ہو، ممکن ہے کہ پھر ہم کہیں کہ یہ ایجاب ہو سکتا ہے۔ ختم۔ فما قیل من ان البیع هو الاصل فی تملیک العیان بالعوض، فما قیل، اور جو میں نے ابتدا گزارش کی تھوڑی سطر نہیں ہے کیا کہ بھئی یہ تملیک العین بالعوض یہ فقط بیع میں نہیں، یا یہ بیع میں بھی ہوتی ہے، یہ صلح علی العین بالعوض میں بھی ہوتی ہے، یہ ہبہ معاوضہ میں بھی، یعنی ہم کہیں کہ گویا کہ یہ ایک مشترک معنوی ہے، لیکن ان الاصل، لیکن چونکہ اصل تملیک عیان بالعوض میں کیا ہے؟ وہ بیع ہے۔ اب یہاں اصل سے مراد کیا لیں؟ یعنی ہم یہ دیکھ اصالت حضور کہ ہم دیکھتے ہیں کہ غالبہ وجودی زیادہ عام طور پر تملیک العین بالعوض کس میں ہوتا ہے؟ زیادہ تو ہوتا ہے بیع میں، لہذا ہم یہ کہیں کہ بس جہاں بھی ایسا ہوگا وہاں بیع ہوگی، لہذا اس بیع صلح اور ہبہ معاوضہ پر مقدم ہے، اگرچہ مشترک معنی میں ہے لیکن وہ معنی غلبہ وجودی کی بنیاد پر مقدم ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے فما قیل، جواب دیتے ہیں محلو، پہلے کہتے ہیں محلو تعمل، پھر کہتے ہیں نہیں بل اصلاً یہ ہے ہی نہیں، یعنی صلح اور ہبہ شامل ہی نہیں ہے تاکہ ہم کہیں کہ غلبہ وجودی پر جہاں بیع ہے نا، کیوں؟ اس لیے کہ تملیک العیان بالعوض فقط اور فقط بیع کی حقیقت ہے، کسی اور کی نہیں، اس میں کوئی اور شامل ہی نہیں۔ نعم، ہاں لو تجا بلفظ تملیک بالعوض، البتہ استعمال کیا جائے تملیک بالعوض کا، لیکن احتمال دیا جائے کیا کہ ممکن ہے اس نے معنی حقیقی کا استعمال نہ کیا ہو بلکہ معنی ہے، اگرچہ یہ حقیقت تو بیع میں ہے لیکن مجازاً اس نے صلح کی ہو، تو قان مقتضی الاصل لفظی او اصالت الحقیقہ کا تقاضا کیا ہے کہ ہم اس کو حمل کریں گے معنی حقیقی پر، تو پھر معنی حقیقی، اور جہاں ایک لفظ میں دو احتمال ہوں، معنی حقیقی کا احتمال بھی ہو اور معنی مجازی کا بھی ہو، تو اصالت الحقیقت پھر کیا کہتی ہے؟
معنی ہے تو پھر معنی حقیقی یہاں بے ہے، کوئی اور نہیں۔ لیکن ظاہر ان الحاصل بہذا المعنی لیس مراد القائل المتقدم، البتہ اصل سے مراد یہ ایک اصل ہوتی ہے یعنی اصالت الحقیقہ، اور ایک اصل وہ ہے کہ جو اصل عقلائی کے وہ غلبہ وجود کی بنیاد پر، شاید ان کی مراد وہ والی ہے، یہ والی اصل مراد ہی نہیں ہے۔ لیکن سیدی توضیح فی مسئلۃ المواتات فی غیر البیع، انشاءاللہ آگے دوبارہ اس بحث کو ہم چڑھیں گے۔ باقی القرض، آٹھواں اور آخری ممکنہ اشکال او انشاء و تملیک عین بمال پر، وہ کیا ہے؟ باقی القرض داخلا فی ظاہر الحاد، لگتا یہ ہے کہ یہ قرض بھی یعنی اشکال ہے نا کہ آپ کی تعریف معنی نہیں ہے، لہذا قرض یہ بھی آپ کی تعریف میں شامل ہے۔ کیوں؟ جب بندہ ایک بوری گندم دیتا ہے تو اس کو بناتا ہے مالک، اور وہ مفت نہیں ہوتی، بے وزن، اس سے کچھ لیتا بھی ہے، لہذا آپ کی تعریف قرض کو بھی شامل ہے۔ فرماتے ہیں یمکن اخراجہ، یہاں سے جواب شروع ہوتا ہے کہ نا قرض ہماری تعریف میں شامل نہیں ہے۔ کیوں؟ بِأَنَّ مَفْهُومَهُ لَيْسَ النَّفْسُ الْمُعَاوضَةِ، قرض کا مطلب معاوضہ نہیں ہے فقط کہ ایک عین کے مقابل میں دوسری لینا، مال کے مقابل مال، عین کو نا ایسا نہیں ہے، بل ہوا تملیک، بلکہ یہ تملیک ہے علی وجہ زمان المثل او القیمہ، او تملیک ما تضمین، کہ اگر وہ چیز جو دے رہا ہے اگر وہ مثلی ہے تو اس کو مثل کا ضامن بنا رہا ہے، اگر وہ قیمی ہے تو اس کو قیمت کا بنا رہا ہے۔ لا معاوضۃ للعین بہما، نہ یہ کہ یہ ان کے درمیان کوئی معاوضہ حقیقیہ ہے کہ ادھر سے یہ دو اور ادھر سے وہ لو، ایسا نہیں ہے۔ بس ولا یجری فیہ ربا المعاوضہ واللذا، یہاں سے شروع کر رہے ہیں بات اگلی، کیا کہ قرض معاوضہ حقیقیہ نہیں ہے، اس لیے اس پر وہ معاوضے والے احکام بھی جاری نہیں ہوتے۔ والدہ لا یجری فیہ ربا المعاوضہ، وہ معاوضہ میں جو ربا ہوتا ہے وہ قرض میں جاری نہیں ہوتا۔ کیوں؟ معاوضات میں ربا کے لیے شرط ہے کہ وہ مکیل ہو اور موزون ہو اور ہم جنس ہو، لیکن قرض میں نہ، یہ تو معدودات میں بھی ربا ہوتا ہے، یہاں ربا مطلقاً حرام ہے، ہم جنس ہوں یا نہ ہوں، وہ موزون و مکیل ہوں یا نہ ہوں، اس میں بھی ہے۔ اس کا مطلب پھر معاوضات والا حکم ربا تو اس پر نہیں ہے، اس کا حکم تو اور ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں وَلَا الْغَرَرُ الْمَنْفِي فِيهَا، بھئی معاوضات میں غرر درست نہیں، غرر کا مراد ہے جہل بالعوض۔ میں اگر ایک چیز بیچنا چاہتا ہوں اور مجھے اس کے مقدار کا علم نہیں ہے تو نہ میرے لیے دینا جائز نہ اس کے لیے لینا جائز، لیکن قرض میں اگر میں کہتا ہوں کہ یہ اٹھا کے لے جا اور مجھے مقدار کا علم نہیں ہے تو اس میں کوئی حرج، اس کا مطلب ہے جو غرر معاوضات میں جائز نہیں ہے وہ اس میں غرر بمعنی جہالت کے کہ وہ جہل اس میں جائز۔ وَلَا ذِكْرُ الْعِوَض، معاوضات میں جب تک عوض کا ذکر نہ ہو معاوضہ ہو ہی نہیں سکتا، لیکن قرض میں اگر عوض کا ذکر نہ ہو تو پھر بھی ہو جاتا ہے۔ وَلَا الْعِلْمُ بِهِ، اسی طرح معاوضات میں جب تک مقدار عوض کا علم نہ ہو، یعنی ایک ہوتا ہے ذکر العوض اور ایک ہوتا ہے علم بالعوض، معاوضہ میں عوض کا ذکر بھی کرنا پڑتا ہے اور اس کا علم بھی ہو کہ وہ کس مقدار میں ہوگا، قرض میں تو یہ چیزیں ضروری نہیں ہیں۔ یہ لکھ کے پھر کہتے ہیں فتعمل، پھر یو ٹرن آ گیا۔ فتعمل کیا ہے کہ آقا یہ والی دلیل نہ دیں، کیوں؟ معاوضات میں تو ذکر العوض اور علم بالعوض ضروری ہوتا ہے، کیوں؟ جب تک وہ ذکر نہ کریں معاوضہ بنتا ہی نہیں ہے، لیکن قرض میں یہ ضروری نہیں ہوتا، کیوں؟ اصلاً قرض کہتے ہی اسے ہیں کہ جس کا عوض ہو،
جب میں اگر آپ کو کہتا ہوں میں آپ کو یہ گندم ادھار دیتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے مجھے اس کا عوض یا گندم کی گندم دینی ہے یا اس کی قیمت دینی ہے. تو قرض کا اپنا تقاضا ہی یہ ہے کہ اس میں عوض ہوتا ہی ہوتا ہے، جبکہ دوسرے معاملات میں نہیں. ممکن ہے یہ اشارہ ہو، ممکن ہے یہ بھی اشارہ ہو کہ معاوضات ہیں کئی قسم کے، ٹھیک ہے نا. اگر کسی ایک عقد معاوضہ والا حکم یا دو والا حکم کسی اور عقد معاوضہ پر جاری نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سرے سے معاوضات سے ہی خارج. ممکن ہے چند احکام ہوں جو چند کوئی خاص معاونوں کے ساتھ مختص ہوں اور دیگر کے ساتھ نہ ہوں، تو ممکن ہے یہ بھی انہی میں سے ایک ہو. فتعمل ممکن ہے اشارہ اس بانو کی طرف ہو. صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد.